نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمین یا رب العالمین۔ یہ اینڈ والے پارے جو ہیں نا، یہ سارے آخرت کے بارے میں کہ قیامت میں کب آئے گی، یعنی قیامت کے دن کیا کیا ہوگا، تو یہ پوری ڈیٹیل ہے ان میں، تو میں نہیں چاہتی کہ آپ سے کوئی بھی چیز نا مس ہو جائے، تو اس لیے تھوڑی سی کلاس لمبی ہو سکتی ہے، تو آپ پیشنس رکھیں، لیکن یہ ہے کہ بہت معلوماتی کلاس ہے نا، یہ آخری والے پارے جو ہیں آخرت کی بھی یاد تازہ ہوتی ہے، اور جو ہے وہ انفارمیشن بھی کافی ملتی ہے قیامت کے دن کے حوالے سے، قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے، جنت دوزخ کے حوالے سے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے۔ ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا، علم حاصل کرتا، آپ کی مجلس میں ہوتا، اور دوسرا محنت مزدوری کرتا تھا، یعنی کماتا وہ تھا، یہ علم حاصل کرتا اور وہ کماتا تھا۔ تو ایک روز محنت مزدوری کرنے والے بھائی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا یہ بھائی میری کچھ مدد نہیں کرتا، یعنی اس کو بس صرف پڑھنے پڑھانے کا ہی شوق ہے، کچھ کام وغیرہ نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید تجھے اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے رزق دیتا ہو، یعنی تو اس کے لیے بھی کما رہا ہے، اپنے لیے بھی کما رہا ہے، تو شاید تمہارا رزق اس کے علم حاصل کرنے کی برکت سے تمہیں بھی مل رہا ہو۔ تو بعض اوقات ہم زندگی میں کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، خصوصاً ایسے لوگوں کی جو کسی اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی دنیا کمانے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے، تو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نہ ہوں تو یہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو تو آپ سروائیو نہ کریں، کیونکہ کر بلا تو ہو بلا۔ جب ہم کسی کا بلا کرتے ہیں تو اپنا ہی بلا ہوتا ہے، جب ہم کسی پر احسان کرتے ہیں تو دراصل اپنے اوپر ہی کرتے ہیں۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، لیکن انسان ہے، تھوڑ دلا ہے، جلد گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور جب دوسروں کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ملتا تو اس وقت احسان کا رویہ بھول جاتا ہے، یعنی جب تک کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہو تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں، جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہ رہے تو پھر اچھا کرنا یہ دراصل احسان ہے، اور وہ جو خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احسان کے درجے تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا پارہ نمبر 28 ہے اور سورہ المجادلہ۔ سورہ المجادلہ مدنی ہے اور اس میں 22 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ انصار میں سے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی جب اس نے اپنی بیوی کو طویل مدت تک ساتھ رکھنے کے بعد، صاحب اولاد ہونے کے بعد اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا، تو اس کی بیوی نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس شکایت کی اور اس کے خلاف مقدمہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ ایک بوڑھا شخص تھا۔ اس خاتون نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے حال اور اس شخص کے حال کے بارے میں شکوہ کیا اور بار بار کیا اور جرأت کے ساتھ کیا اور اس کو رپیٹ کیا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے اس کی التجا سن لی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کے لیے کوئی حل نہیں تھا۔ اس وقت جب وہ کہتی تھی کہ کیا میں اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے میرا خیال ہے کہ تم حرام ہو چکی ہو۔ تو وہ کہتی ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں شوہر کے سپرد کروں گی تو وہ تربیت نہیں کر سکے گا، اور اگر میں ان کو اپنے ساتھ رکھوں گی تو وہ بھوکے مر جائیں گے، میرے لیے اس میں کوئی حل نکالیے۔ تو بار بار کی تکرار کے بعد جب کوئی حل نہ نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی، اس کی التجا سن لی، اس کی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھی سن لی، کیونکہ ان اللہ سمیع، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، یعنی ساری مخلوق بیک وقت اللہ کو پکار رہی ہوتی ہے اور اللہ ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ سن سکتا ہے، اور یہ اللہ کے سوا کسی کے بس میں نہیں کہ وہ لوگوں کی اس طرح باتیں سنے، مختلف زبانیں، مختلف آوازیں، مختلف اوقات، مختلف ضروریات، مختلف حاجتیں۔ اس کو آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ سب مائک ان میوٹ کر کے بولنا شروع کر دیں تو نہ مجھے سمجھ آئے گی اور نہ آپ کو سمجھ آئے گی، لیکن سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمام مخلوق کی حاجتیں سنتا بھی ہے، ان کو پورا بھی کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ہم سب مثلا نماز پڑھتے جاتے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے اور ہر ایک اپنی اپنی دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کی سن رہا ہوتا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، جو اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر رینگتی ہوئی سیاہ چونٹی کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کمال سمع و بصر کی خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے بڑے تمام امور کو اپنے سمع و بصر کے ساتھ، یعنی دیکھنے اور سننے کے ساتھ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر صرف سنتا نہیں بلکہ مسائل کو حل بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مشکل اور مصیبت کو سن لیا اور اس کے ازالہ کے لیے حکم بھی نازل کیا۔ اور اس سننے کے بارے میں آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اس خاتون کی بات سن رہی تھی مگر مجھے اس میں سے کچھ باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کی سمجھداری کتنی تھی کہ جب اپنے شوہر کی شکایت کرنی تھی تو اتنی خاموشی کے ساتھ کہ کسی دوسرے کو پتہ نہ چلا، معاملہ وہاں لے کر گئی جہاں سے معاملہ حل ہو سکتا تھا، اور پھر یہ ہے کہ اپنے خاندان اور اپنے گھر کو بچانے کی اس کو فکر تھی، بچوں کی اس کو فکر تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اس کو اپنے سے الگ کر لے۔ آیت نمبر 2 ہے الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں، یعنی انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں، وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے، یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ظہار کا قانون بتا دیا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں، بیوی سے ظہار کرنے کا مطلب یہ کہنا ہے کہ تم میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہو، یعنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ تو اس قول سے پھر شوہر کے لیے بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا حرام ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ اس کا کفارہ ادا نہ کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا قانون نازل فرمایا کہ جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ماں ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہے، یعنی کسی کو ماں کہنے سے کوئی ماں بن نہیں جاتی، اور بیوی کو ماں کہنے سے بیوی ماں نہیں ہو جاتی، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے، جنم دیا ہے۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ظہار کے معاملے کو بہت بڑا اور قبیح قرار دیا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا۔
کہ وہ نہایت بری اور جھوٹی بات کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ غفور الرحیم ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غفور، کہ جو بھی ایسی کوئی مخالفت صادر ہوئی ہے، جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 3 ہے، جو لوگ اپنی بیویوں سے دہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں تو ان کے ذمہ آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے، اس کے ذریعہ تم نصیحت کیے جاتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اب ظہار کرنے والے کا کفارہ ادھر بتایا جا رہا ہے، یعنی اپنے الفاظ واپس لینا چاہیے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہاں پر اس قول سے اس ایک بات سے کہنے کو تو ایک بات ہے، بیوی کو غصے میں کہہ دیا کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، تو یہ کہنے کو تو صرف ایک جملہ تھا، لیکن اس جملہ سے توبہ کا جو طریقہ ہے یا اس کی مشکل سے نکلنے کا جو طریقہ ہے، یعنی ظہار ختم کرنے کا، رجوع کرنے کا، تو اس میں پھر کیا ہوگا کہ ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، یعنی جو واپس ہونا چاہتے ہیں، اپنے قول سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ کیا کریں؟ ایک غلام آزاد کریں۔ دوسری جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مومن غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، صرف یہ کہ وہ غلام ہونا چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ اس سے مراد بیوی سے ہم بستری کرنا ہے، یعنی شوہر پر لازم ہے کہ جب تک وہ غلام آزاد کر کے کفارہ ادا نہ کرے اپنی بیوی سے وہ جمع نہیں کر سکتا جس سے اس نے ظہار کیا تھا۔ تو اتنا بڑا ایک طرح سے جرمانہ ڈال کر نصیحت کی جا رہی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ زبانی کلامی نصیحت، بلکہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے ایک بہت بڑی رقم خرچ کرنی پڑے گی۔ اگر اپنے پاس غلام نہیں تو خرید کے آزاد کرنا ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بندوں کے عمل سے پوری طرح واقف ہے۔ پھر یہ کہ اس زمانے میں تو پھر بھی غلام موجود تھے، لیکن اس کے بعد ہر دور میں تو غلامی نہیں، اور اسلام نے اس کو آہستہ آہستہ ختم بھی کیا ہے۔ آیت نمبر 4 ہے کہ ہاں جو شخص نہ پائے اس کے ذمہ 2 مہینوں کے لگاتار روزے ہے، اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جس شخص کو یہ طاقت بھی نہ ہو اس پر 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے، یہ اس لیے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی حکم برداری کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کفار ہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو کیا ہے کہ اگر غلام آزاد کرنے کے لیے نہیں ہے اس کے پاس رقم، تو پھر کیا کریں؟ یعنی جو آزاد کرنے کے غلام نہ پائے یا اس کے پاس آزاد کرنے کے لیے قیمت ہی نہیں ہے، تو پھر وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، 2 مہینے کے، اور متتابعین سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بیچ میں ایک روزہ بھی چھوڑا تو پھر نئے سرے سے 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو اللہ کی حدود کو پار کرتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے سزا بھی ہے۔ آیت نمبر 5 ہے، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، اور بے شک ہم واضح آیتیں اتار چکے ہیں اور کافروں کے لیے تو ذلت والا عذاب ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، ان کا ادب اور احترام کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کے اقوال کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو انہیں اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر کوئی آبجیکشن ہے یا ان کے فیصلوں پر کوئی ناراضگی ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ تیار ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذلت سے دوچار کرے گا۔ آیت نمبر 6 ہے، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا جسے اللہ نے شمار رکھا ہے اور جسے یہ بھول گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی ہی کہی ہوئی باتوں کو، اپنی ہی سوچی ہوئی چیزوں کو، اپنے ہی خیالات کو خود بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے اس وقت کہیں کہ آپ نے آج پہلا جملہ کیا بولا تھا تو شاید میں یہ نہیں بتا سکتی۔ انسان چند لمحوں کے اندر اپنی ہی کہی ہوئی بات کو بھول جاتا ہے، اور اسی طرح اعمال
اور جو ماضی میں کیے ہوئے عمل ہیں، ہمارے گناہ یا ہماری نیکیاں، ہمیں تو کچھ یاد نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اپنا نامہ اعمال خود تو ریکارڈ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اسی طرح قیامت کے دن انسان کے سامنے وہ آئے گا کہ جس سے اس کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یہ بھی میں نے کیا تھا، اور پھر وہ انکار کرنا چاہے گا تو انکار نہ کر سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ احصاہ اللہ ونسؤ، اللہ نے سب کچھ گن گن کر رکھا ہوا ہے وہاں پر۔ اب بھی آپ دیکھیے کہ کبھی آپ اپنے ماضی کی کوئی تحریر نکال کر پڑھیں، یا کوئی آپ کی ریکارڈ شدہ بات ہو، اس کو سنیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے منہ سے بات نکلی تھی، یہ کبھی میں نے لکھا تھا، یا میں ہوں، یا یہ میں ہوں۔ تو انسان دنیا میں ہی اپنے اعمال کو یاد نہیں رکھ سکتا، تو ساری زندگی کا نامہ اعمال کہاں سے اس کو یاد ہوگا؟ اس لیے انسان کو دوڑتے ہوئے، ڈرتے ہوئے اور فکر کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے کہ یا اللہ، جو بھی خطائیں ہوئیں، جو بھول چوک ہوئی، جو منہ سے ایسی بات نکلی جو تجھے ناپسند ہے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ مقصد کیا ہے کہ انسان ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے، کیونکہ ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ، صغیرہ یعنی ایک ڈاٹ بھی اس کے اندر موجود ہوگا جو ہم کسی جگہ پر ڈالتے ہیں، ولا کبیرہ، اور نہ کوئی بڑی چیز، الا احصاها، مگر یہ کہ اس نے اس کو شمار کیا ہوا ہے، گنا گیا ہے، یعنی صرف لکھ نہیں لیا گیا بلکہ لکھنے کے بعد ان کو گن بھی لیا گیا ہے۔ اور اسی طرح انسان سے قیامت کے دن مخلوق کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ انسان نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ سب کو اٹھائے گا۔ کتنے ڈرنے والی بات ہے کہ اٹھائے گا کیوں؟ اٹھائے جانے کا مقصد کیا ہے؟ ان کے اعمال ان کو بتانا کہ یہ تم کر کے آئے ہو، اور جو نہیں کیا وہ بھی ان کو بتایا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تو تو نے میری عیادت نہیں کی۔ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پلایا نہیں۔ تو بندہ کہے گا، اے میرے رب، میں تیری عبادت کیسے کرتا، تجھے کھانا کیسے کھلاتا، تجھے پانی کیسے پلاتا، جبکہ تو رب العالمین ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے بیمار کی عیادت کرنا۔ اسی طرح کھانے کے بارے میں اور پینے کے بارے میں بھی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہ جو اعمال ہیں، جو کچھ ہم دن بھر کرتے رہتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ بس ہوا میں اڑ گئے، بلکہ یہ جمع ہو رہے ہیں۔ انسان دوسروں کے سامنے مکر جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے، نہیں نہیں، میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، یہ کسی اور نے کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو نہیں بلاتا، اور وہ سامنے آئے گا، الا یہ کہ انسان سچی توبہ کے ذریعے اپنے برے اعمال کو مٹا دے۔ آیت نمبر 7 ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے؟ 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 کی مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ یعنی اپنے علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہوتا ہے۔ دوبارہ وہی بات، یہ ہے ڈرنے کی بات، اور ہم اسی بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمیں دوبارہ سامنے دکھایا جائے گا، ہمیں بتایا جائے گا۔ یہاں سرگوشی کے متعلق کچھ بات کی گئی ہے۔ ہمارے دین میں بنیادی طور پر کھانا پھوسی کرنا، کانوں میں باتیں کرنا، اور خصوصاً کسی مجلس میں بیٹھ کر 2 لوگوں کا آپس میں سرگوشی کرنا اور سرگوشی کر کے اسمائل کرنا، یہ ایک ناپسندیدہ حرکت ہے۔ ہاں، الا یہ کہ کوئی شدید ضرورت ہو، کوئی نیکی کا کام ہو جو سب کے سامنے نمایاں نہ کر سکتا ہو انسان، تو اس کی رخصت بھی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ عمومی طور پر اس چیز سے منع کیا گیا ہے، خاص طور پر اگر مجلس میں 3 لوگ ہوں تو 2 آپس میں باتیں کریں اور تیسرے کو اکیلا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ چیز اس کو غمگین کرتی ہے، اور جہاں سرگوشی کرنے کے لیے اجازت ہے تو وہاں انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لوگوں سے چھپا کر جو بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور وہ سن رہا ہے۔ تو اس لیے انسان یہ نہ سمجھے کہ کسی کے کان میں اگر بات کر دی گئی تو وہ شاید فرشتے کو پتہ نہیں چلے گا،
اور بک آف ڈیڈز میں آئے گی نہیں۔ اللہ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ بندوں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 8 ہے، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کانا پھوسی سے روک دیا گیا تھا، وہ پھر بھی اس روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں اور آپس میں گناہ کی اور ظلم و زیادتی کی اور نافرمانی پیغمبر کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو تجھے ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم سزا کافی ہے، جس میں یہ جائیں گے، وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی مدینہ کے اندر جو یہود اور منافقین تھے، وہ بعض اوقات مسلمانوں کو دیکھتے تو آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر کے باتیں کرتے۔ مسلمانوں کو یہ ہوتا تھا کہ شاید یہ کسی آنے والے لشکر یا مسلمانوں پر کسی حملہ وغیرہ کی متعلق بات کر رہے تھے، اور اس طرح مسلمان اپنے دل میں خوف محسوس کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو یہ حرکتیں کر رہے تھے، چپکے چپکے کان میں بات کر کے مسلمانوں پر ہنستے تھے، اس سے روک دیا۔ یہاں پر خاص طور پر آپ دیکھیے، گناہ اور سرکشی تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ باتیں کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم فلاں بات نہیں مانیں گے، نہیں، یہ ایک بہت بڑا جرم تھا۔ یعنی یہود خاص طور پر آپ کی مجلسوں میں آ کر آپ کو السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہتے، جس کا مطلب تھا کہ نعوذ باللہ آپ پر موت واقع ہو۔ یعنی ہم پیغمبر کے ساتھ اتنی بری حرکت کر لیتے ہیں تو ہمارا کچھ نہیں جاتا، تو اس پر اور دلیر بھی ہو جاتے ہیں۔ سلام جو ہے یہ اسلام کی نمایاں خصوصیت ہے۔ سلام اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، مسلمان کا مسلمان پر حق بھی ہے۔ مسلمان کی گفتگو کا آغاز سلام ہی سے ہونا چاہیے۔ سلام میں پہل کرنے والا افضل ہوتا ہے۔ آپ جس کو نہ جانتے ہوں اس کو بھی سلام کریں، اور سلام کے ذریعے انسان خوب نیکیاں بھی کما سکتا ہے۔ یعنی آپ سلام کرتے ہیں 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو 20 اور اگر وبرکاتہ کا اضافہ کرتے ہیں تو 30 بن جاتی ہیں، دعا بھی ہو جاتی ہے اور نیکیوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ جب بھی سلام کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا کہا کریں، کیونکہ آپ 30 نیکیوں کے اہل ہو جائیں۔ سلام میں بخل کرنے والا یعنی دوسروں کو سلام نہ کرنے والا سب سے بڑا بخیل ہے، اور بخیلی جو ہے یہ ایک بدترین عادت ہے۔ آیت نمبر 9 میں ہے کہ اے ایمان والو، جب تم سرگوشی کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ اور ظلم و زیادتی اور نافرمانی پیغمبر کی نہ ہوں، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پر سرگوشی کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ یعنی آپس میں ان باتوں پر ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں نہ کرو اور سازشیں مت کرو۔ آیت نمبر 10 ہے، بری سرگوشیاں پس شیطانی کام ہے جس سے ایمانداروں کو رنج پہنچے، گو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اے مسلمانوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کرو تو تم جگہ کشادہ کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی دے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یعنی مجلس میں جگہ کشادہ کرنا، کسی کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنانا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشادگی پیدا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اصل بات یہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے گا، یعنی جس کا جتنا ایمان کا درجہ بڑا ہوگا اللہ کی نگاہ میں اس کا اتنا ہی درجہ بلند ہوگا، اور جس کا جتنا علم زیادہ علم میں درجہ بلند ہوگا اللہ کے ہاں اس کا اتنا ہی درجہ بلند ہوگا۔ یعنی کسی خاص جگہ پر بیٹھنے سے درجہ بلند نہیں ہوتا، درجوں کی بلندی کے لیے ایمان اور علم شرط ہے۔ یعنی ہمیں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ ہم تھوڑے سے بھی دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں یا تھوڑے سے بھی دوسرے کے لیے جگہ بنا دیتے ہیں،
کسی کو بھی نہیں پتہ چلتا، حتیٰ کہ جس کے لیے ہم کر رہے ہیں اس کو بھی پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ تمہیں اس کی جزا بھی دے گا۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ مجلس میں بہت لیٹ نہیں آنا چاہیے اور پھر لیٹ آ کر لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگنا چاہیے تاکہ دوسروں کو تکلیف ہو۔ آیت نمبر 12 ہے، اے مسلمانوں، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ ہاں اگر نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی ہمارے دین میں بڑی وسعت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حکم بھی دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شخص معذور ہو یا جس کا ایک جینوئن ریزن ہو اس کو رعایت بھی دیتا ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے۔ یعنی پہلے ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے صدقہ دینا پڑتا تھا نا مسلمانوں کو، تو اب یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ پس جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے بھی تمہیں معاف کر دیا تو اب بخوبی نمازوں کو قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے رہو، تم جو کچھ کرتے ہو اس سب سے اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پر اللہ غضبناک ہو چکا ہے؟ نہ یہ منافق تمہارے ہی ہیں اور نہ ان کے ہیں، باوجود علم کے پھر بھی جھوٹ پر قسمیں کھا رہے ہیں۔ یعنی اشارہ ہے منافقین کی طرف، نہ تمہارے مخلص ہیں نہ تمہارے دوست ہیں نہ ان کے دوست ہیں۔ یعنی منافق جو ہوتا ہے وہ کسی کا بھی سگا نہیں ہوتا، یعنی اس کو اپنا مفاد آگے ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے کہ میرا فائدہ حاصل ہو جائے، کسی نہ کسی طریقے سے اگلے کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تحقیق جو کچھ یہ کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں، ان لوگوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی، یہ تو جہنمی ہیں، ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھا کھڑا کرے گا تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی دلیل پر ہے۔ یقین مانو کہ بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر بلا دیا ہے۔ یہ شیطانی لشکر ہے، کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارے والا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ غفلت جو ہے شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، انسان کا اپنا قصور بھی ہوتا ہے، یعنی نسیان جو ہوتا ہے وہ تو قدرتی سی بات ہے، لیکن غفلت میں انسان کا اپنا قصور بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر غفلت کی وجہ سے شیطان مسلط ہوتا ہے، اور جب شیطان مسلط ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کا ذکر بھلواتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں الرٹ رہنا چاہیے، جو چوکنا رہنا چاہیے، اپنی غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ ہر وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے اپنی زبان پر رکھنا چاہیے، نماز میں غفلت نہیں برتنی چاہیے، کسی نیکی کے کام میں نہیں۔ آیت نمبر 20 ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ اللہ اکبر، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور اللہ کے رسول کی مخالفت، یعنی ان کی بات کے آگے اپنے عقل کی تعویلیں پیش کرنا، ان باتوں کو ٹویسٹ کر دینا، ان باتوں کا کوئی منمانا مطلب نکال دینا، یا ان باتوں کو کہنا کہ یہ تو کوئی بہت پرانی باتیں ہیں اور آج کے دور میں نہیں چلتی، ان سب چیزوں سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کو اپنا رسول بنا کر بھیجا اس پر اعتماد کیا، تو اور اس نے جو کچھ کہا اور جو کچھ صحیح اوتھینٹک سورس سے ثابت ہے، اس کو نہ ماننا یہ ایک بہت بڑی علمی خیانت بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بھی بنتی ہے، اور یہاں پر بار بار ذلت کی بات کی گئی ہے۔ آیت نمبر 21 ہے، اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ زوراور اور غالب ہے۔ یعنی ایک حقیقت ہے کہ 1400 سال سے ایسی کوششیں ہر دور میں ہوتی رہیں
کہ لوگوں نے قرآن و سنت کی مخالفت کی، اسلام کے خلاف سخت قسم کا پروپیگنڈا کیا، لیکن الحمدللہ آج بھی دین اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ جو انصاف چشموں سے فائدہ اٹھائے وہ چشمے آج بھی اویلیبل ہیں، اگرچہ ان کو گدلا کرنے کی ہمیشہ کوشش کی جاتی رہی ہے، اور پھر آخرت میں تو ظاہر ہے کہ فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا، غالب تو اللہ تعالیٰ ہی رہے گا۔ آیت نمبر 22 ہے، اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبہ قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں۔ یہ خدائی لشکر ہے، آگاہ رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ یعنی ایسے لوگ دوستی کے قابل بھی نہیں، ان کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کے اندر بگاڑ آنے کا اندیشہ ہے، قریبی خونی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اپنی ہی فیملی اور رشتہ دار جو ہیں جب ملیں تو خاندان ہی کی کوئی پارٹی دعوت ہو تو وہاں اس طرح کوئی دین کا مذاق اڑانے لگے تو وہاں سے ہٹ جائیں، اپنی ناراضگی کا اظہار کریں، یہ نہیں کہ بدتمیزی شروع کر دیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں، لیکن یہ ضرور بتا دیں کہ چاہے آپ بھائی ہیں، باپ ہیں یا کوئی بھی ہیں، لیکن اللہ کے رسول اس سے آگے ہیں، اللہ کا دین اس سے اوپر ہے، اس معاملے میں بھی کوئی کمپرومائز نہ ہوگا۔ یعنی جو ایسے موقع پر اپنی باتیں دکھائے، اپنی ناراضگی کا اظہار کرے، یہ ایک ایمان کی علامت ہے ناراضگی دکھانے سے۔ یعنی اس وقت انسان گھبرا رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بڑے ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ انکل ہیں یا یہ فلاں ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، یہ تو بڑے قابل ہیں، یہ بڑے ذہین ہیں۔ بعض اوقات ذہین لوگوں سے ہی ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اوور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں اور وہ نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی چیلنج کر دیتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو بھی چیلنج کر رہے ہوتے ہیں یا پھر حدیثوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک روح کے ذریعے انہیں قوت بخشی ہے۔ یعنی اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے ناراض ہونے پر یہ خوبصورت عوض ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے ہی ہم سے خوش رہیں، راضی رہیں، کوئی ہم سے ناراض نہ ہو، کوئی ہمارے بارے میں یہ نہ سوچے کہ ہم بہت تنگ دل ہیں یا تنگ نظر ہیں یا ڈسائیڈڈ ہیں۔ نہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں پر کوئی تنگ نظری کی بات نہیں، کوئی بسائڈ نہیں، بیسڈ ہے، پتہ نہیں کہ بسائڈ ہے کیا ہوتا ہے۔ حق صاف صاف کھلا کھلا واضح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، اس کو صحیح نہیں کیا جا سکتا، ورنہ دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی مول لینے والی بات ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کو راضی کرتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا تاکہ کوئی اور اس سے راضی ہے یا نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دائمی نعمتیں اس کو عطا کرے گا۔ سورہ الحشر، سورہ حشر جو ہے وہ مدنی ہے اور اس میں 24 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہ غالب باحکمت ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا، تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے سنگین قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، پس ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسی جگہ سے آ پڑا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا، اور اب وہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں اجاڑ رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں برباد کروا رہے تھے۔ پس اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ آیت نمبر 1 میں کیا آپ تسبیح نہ کریں گے؟ کریے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آیت نمبر 1 میں کیا تھا کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہ غالب باحکمت ہے، اس لیے انسان کو بھی کیا کرنا چاہیے؟
تسبیح کرنی چاہیے، آپ بھی اپنی جگہ پہ کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پہلے بھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا نا کہ اس کی وجہ سے ہر مخلوق کو جو ہے نا رزق ملتا ہے، تمام مخلوق کی رزق کی کنجی ہے تسبیح کرنا، صدقہ ہے۔ ایک بار تسبیح کرنے سے زمین و آسمان بھر جاتے ہیں۔ 100 بار سبحان اللہ کہنا سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے 100 اونٹوں سے افضل ہے۔ تسبیح کرنے سے جنت میں درخت لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسلسل تسبیح کیا کرتے تھے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ موبائل کے ساتھ سوتے ہیں، موبائل کو دیکھتے دیکھتے آنکھ لگ جاتی ہے، موبائل گر جاتا ہے ہاتھ سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 2 میں غزوہ بنو نذیر کی طرف اشارہ ہے۔ چونکہ بنو نذیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی تھی، ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس دیت کے سلسلے میں گئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر جلاوطنی کو مقدر نہ کر دیا ہوتا تو یقیناً انہیں دنیا ہی میں عذاب دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہی ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب کرنے والا ہے۔ تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فرمان سے تھا، اور اس لیے بھی کہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے۔ یعنی تم نے جو بھی کھجور کے درخت کاٹے، یعنی ان کا محاصرہ کرنے کے لیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کا محاصرہ کیا تو انہیں رسوا کرنے کے لیے اور ان کے دل میں رعب ڈالنے کے لیے بعض صحابہ کو حکم دیا کہ ان کے کھجوروں کے بعض درخت کاٹ ڈالے، جس پر انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ مسلمان بڑا فساد پھیلاتے ہیں اور درختوں کو کٹواتے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس عمل کی تائید کی ہے۔ آیت نمبر 6 میں ہے کہ اور ان کو جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ہے، جس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بستیوں والوں کا جو مال اللہ تعالیٰ تمہارے لڑے بھیڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے وہ اللہ کا ہے، اور اس کے رسول کا، اور قرابت والوں کا، اور یتیموں مسکینوں کا، اور مسلمانوں کا، تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی یہ مال گردش کرتا نہ رہ جائے، اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ بہت واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی بتا دی گئی ہے، قائم کر دی گئی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جو حکم دیتے ہیں، جو کام کرنے کو کہتے ہیں، ان کو پورا کرو، اور یہ حدیث کے حجت ہونے پر، دلیل ہونے پر بہت بڑی دلیل ہے۔ فے کا مال ان مہاجر مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے ہیں، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں۔ یعنی مہاجرین جو مکہ سے آئے وہ مال حاصل کرنے نہیں آئے، مال غنیمت یا مال فے کے لیے گھر بار نہیں چھوڑے، ہمہ وقت تیار رہتے ہیں کہ جب کوئی کال آئے تو فوراً حاضر ہو جائیں، یعنی لوگ سچے ہیں جو قربانی کے درجے پر دین کی خدمت کرتے ہیں۔ اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی ہے، اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو۔ بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا وہی کامیاب اور بامراد ہے۔ انصار کی طرف اشارہ ہے۔ انصار مدینہ آنے والوں کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھتے تھے، مہاجرین کو مال کی خواہش نہیں تھی، ایسے ہی انصار بھی مال کی خاطر دین کی خدمت نہیں کرتے تھے۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فاقہ زدہ شخص ہوں، تو آپ نے اپنی ازواج کے پاس اسے بھیج دیا مگر کچھ کھانے کی چیز نہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی ایسا شخص ہے جو آج رات اس کی مہمانی کرے، یعنی اس میزبان کی مہمانی کرے،
اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ تو ایک انصاری صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی مہمانی کروں گا۔ پھر وہ انہیں اپنے ساتھ گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ غریب فقیر شخص، فاقہ زدہ، جس کو تھوڑا سا کچھ کھانے کو چاہیے تھا، اس کو مہمان کا درجہ دیا اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے پاس بھیجا، مگر جب کچھ نہ پایا تو پھر انصاری نے اس کو اپنا مہمان بنا لیا۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح مسلمان کی عزت کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے کام کو اپنی خوش قسمتی اور خوش بختی سمجھتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، ان سے کوئی چیز بچا کر نہ رکھنا۔ وہ کہنے لگی، اللہ کی قسم، میرے پاس تو صرف بچوں کا کھانا ہے اور تو کچھ نہیں ہے گھر میں۔ انصاری صحابی نے کہا، جب بچے کھانا مانگنے لگیں تو انہیں سلا دینا، چراغ بجھا دینا، آج رات ہم بھی بھوکے رہ لیں گے۔ بیوی نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ شخص صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی کہ فلاں مرد اور عورت پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا، یا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر مسکرایا، اور پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ سبحان اللہ، اللہ پہ مسکرانے پہ۔ اللہ اکبر، کہ وہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں، یہ ہے دین کی سچی محبت۔ یا اس کی خاطر انسان جس سے محبت کرتا ہے ان کے لیے بعض اوقات اپنی ذات کو پیچھے کر کے ان کو آگے کر دیتا ہے، اور جو اپنے نفس کے شک سے، تنگی سے، بخیلی سے، حرص کے لالچ سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نفس کی خلاف جہاد اور اپنے نفس کے خلاف کوشش جو ہے، یہ ایک بڑا مشکل کام ہے۔ انسان بعض اوقات دوسروں کو بہت سمجھاتا ہے اور کہتا ہے، لیکن پھر بھی جب بات اپنے اوپر آتی ہے تو عمل سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو شح کا علاج کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مال خرچ کرنے پر بخیل ہو تو اسے کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نزدیک سونے کے پہاڑ خرچ کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دل کی تنگی کا علاج تسبیح بتایا گیا۔ جو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہوتا تھا تو اس کا علاج تسبیح بتایا گیا۔ تو تسبیح کو پڑھنا دل کو وسیع کرتا ہے، کھلا کر دیتا ہے، دل میں آنے والے بخل کے خلاف پھر انسان عمل کر لیتا ہے۔ اور پھر دوسرا حل کیا ہے کہ مال کے حرص ہونے کے باوجود اپنے پسندیدہ مال میں سے خرچ کرنا، صدقہ کرنا، یہ افضل ترین صدقہ ہے، اور مال اکٹھا کرنے کے بجائے ساتھ ساتھ نکالتے رہنا چاہیے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوین ضحی اوین فاحی ولا تحصی فیحصی اللہ علیک، خرچ کرو یا تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرتی رہو، لیکن گن گن کر نہ رکھو، اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ اور بخل سے اللہ کی پناہ مانگتے رہو، اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ میں بخل سے، دل کی تنگی سے اپنے آپ کو بچا کر تیرے حوالے کرتا ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 10 ہے، اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئیں، جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ کیا تو نے منافقوں کو نہیں دیکھا؟ اچھا، آیت نمبر 10 میں مہاجرین و انصار کے بعد ہمارے دل میں کسی کے خلاف کوئی حسد، بغض نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو، ہمارے صاف دل ہوں، تو ایمان والوں کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ یہاں اموال فے میں ان لوگوں کا حصہ بتایا گیا ہے جو ایمان والوں کے لیے خیر خواہ ہیں، لیکن جو ایمان والوں کو گالیاں دیں، برا بلا کہیں، ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ اسی طرح ہم یہ دعا بھی پڑھتے ہیں کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو اس میں سب کے لیے دعا ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ ہم بہت زیادہ تقیہ کلام کے طور پر کہتے ہیں کہ دعا کرنا، جبکہ بتاتے بھی نہیں کہ کیا دعا کریں۔ تو ایسے میں آپ کو کوئی بہت زیادہ کہے تو پھر اس صورت میں اس دعا کو
مانگ لینا چاہیے کہ یا اللہ سب کو بخش دے، کیونکہ بخشش ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم بخشے جائیں تو دنیا کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور وہ بھی اور بھی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ اور پھر کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو دعا کے لیے کہا نہیں جا سکتا یا کسی کے لیے دعا کی نہیں جا سکتی، نہیں۔ جب آپ کسی کے لیے غائبانہ دعا کرتے ہیں اور جو دعاؤں میں یاد آتے جائیں، بڑی حیرت ہوتی ہے کہ بعض لوگ بار بار دعاؤں میں یاد آتے ہیں اور ان کی شکل بار بار سامنے آ جاتی ہے، اور بعض لوگوں کو کوشش کر کے یاد کرنا پڑتا ہے، تو یہی اللہ کا فضل ہے جس کو جہاں چاہے یاد کروا دے۔ اور خصوصاً قبولیت کے اوقات اور موقع پر جو آج کل رمضان میں خوب اویلیبل ہیں، ایک مسلمان جب اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے وہ قبول بھی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر ایک نگران فرشتہ ہوتا ہے۔ جب بھی آدمی اپنے بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے تو نگران فرشتہ کہتا ہے آمین، اور کہتا ہے تجھے بھی ایسا ہی ملے۔ آیت نمبر 11 ہے، کیا تو نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ضرور بالضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو بخدا ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ قطعاً جھوٹے ہیں، اور اگر وہ جلا وطن کیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ جائیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہ کریں گے، اور اگر بالفرض مدد پر آ بھی گئے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ مسلمانوں یقین مانو کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی ہیبت کے بہت زیادہ ہے، یہ اس لیے کہ بے سمجھ لوگ ہیں، یہ سب مل کر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہوں یا دیواروں کی آڑ میں ہوں، ان کی لڑائی تو ان میں آپس میں ہی بہت سخت ہے، گو آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہیں، اس لیے یہ بے عقل لوگ ہیں، ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ ہی پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے المناک عذاب تیار ہے۔ شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کفر کر، جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تو تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں۔ پس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ کے لیے گئے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ نافرمان فاسق ہوتے ہیں۔ اہل نار اور اہل جہنم باہم برابر نہیں، جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں اور جو اہل نار ہیں وہ ناکام ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو قرآن مجید میں بار بار غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور یہاں پر قرآن کے بارے میں غور و فکر اور قرآن کا جو اثر ہے زندگی میں، یا قرآن کیا چیز ہے، اس کے بارے میں غور و فکر بہت ضروری ہے۔ اسی آیت سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ اگر کسی کا دل پتھر کی طرح ہو جائے، پہاڑ پتھر کی طرح کا ہوتا ہے، تو اس کو قرآن کثرت سے پڑھنا چاہیے تاکہ دل پھٹے اور نرم ہو اور اس کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو۔ اور اس سے ایک اور اہم بات پتہ چلتی ہے کہ پہاڑوں کے اندر بھی ایک سینس ہے، ایک احساس ہے، ایک شعور ہے، وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں، جیسے ہدہد نے اپنے رب کو پہچانا، جیسے مسجد نبوی میں کھجور کا تناور رونے لگا، کھجور کا درخت رونے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 22 ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت
پاک، سب عیبوں سے پاک، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا، پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورت بنانے والا، اسی کے لیے نہایت اچھے اچھے نام ہیں۔ ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں ہو اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ممتحنہ سورہ ممتحنہ جو ہے وہ مدنی ہے اور اس میں 13 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا بابرکت نہایت رحم فرمانے والا ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 1 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں پیغمبر کو، اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلاوطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کے طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو۔ تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ پوشیدہ بھیجتے ہو، اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا۔ تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بہک جائے گا۔ اس صورت کریمہ کی ابتدائی حصے کا نزول کا سبب جو حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ تھا۔ حاطب مہاجرین میں سے تھے، انہیں غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت بھی حاصل ہوئی تھی۔ مکہ میں ان کی اولاد اور مال تھا، لیکن وہ قریش میں سے نہ تھے بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیف تھے۔ تو جب اہل مکہ نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کرنے کا ارادہ کیا تو مسلمانوں کو جنگ کا حکم دیا اور دعا فرمائی، اللہم النبی علیہم خبرنا، اللہ انہیں ہمارے حالات سے بے خبر رکھنا۔ لیکن حاطب بن ابی بلتع کو فکر ہوئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر چڑھائی کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بال بچے مارے جائیں، کیونکہ باقی لوگوں کے تو قبیلے ان کی حفاظت کریں گے لیکن میرا تو وہاں کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک خط لکھا اور ایک عورت کے ہاتھ مکہ کی طرف بھیج دیا۔ اس خط میں انہوں نے کفار قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم اور ارادے کے بارے میں اطلاع دی تھی کہ یہ احسان اگر وہ اہل مکہ پر کریں گے تو اس کے بدلے میں وہ ان کے بچوں کو بچائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا فضل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو تعاقب کرایا اور اس سے خط حاصل کر لیا، اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، اور خاص طور پر اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر۔ اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں تو وہ تمہارے کھلے دشمن ہو جائیں اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں اور دل سے چاہنے لگیں کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ۔ تمہاری قرابتیں، رشتہ داریاں اور اولاد تمہیں قیامت کے دن کام نہ آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ حاطب بن ابی بلتع کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے اقرار کر لیا اور عذر پیش کیا کہ ان کی اولاد اور رشتہ دار چونکہ مکہ والوں کے بیچ میں تھے اس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اہل و عیال اور اولاد کی وجہ سے رب کی نافرمانی کی تو قیامت کے دن یہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اور یہ ہم سب کو سوچ لینا چاہیے کہ بعض اوقات انسان غلط کام حرام کماتا ہے صرف اولاد کی خاطر یا بیوی بچوں کی خاطر کہ ان کو خوش رکھ سکے، یا اللہ کی ناراضگی کے کام کرتا ہے۔ تو ایک اصول یاد رکھیے کہ اللہ کی فرما برداری میں جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں کسی مخلوق کا حکم نہیں ماننا، اور اللہ کی نافرمانی میں کسی اور کی اطاعت نہیں کرنی، یعنی جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں رک جانا ہے، کسی اور کی بات نہیں مانی۔ بعض اوقات ہم عذر کرتے ہیں فلاں مجھے ایسا کہتا ہے، فلاں یوں کہتا ہے اس لیے مجھے کرنا پڑتا ہے۔ نہیں،
وہ چیزیں چھوڑ دو جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہیں۔ بعض اوقات جاب پر ایسے کچھ مسائل ہوتے ہیں کہ نماز کی اجازت نہیں ملتی تو کوئی اور جاب تلاش کرو۔ اللہ کی زمین وسیع ہے، کہیں اور سے تمہیں رزق دے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر عطا فرمائے، لیکن اپنا فرض ادا کرنا نہیں چھوڑو۔ اسی طرح باقی چیزیں بھی آتی ہیں۔ تو یہاں ایک بڑی اہم بات بتا دی گئی کہ قیامت کے دن کوئی رشتہ دار کام نہیں آئے گا۔ اگر دنیا میں کہا کام آتے ہیں کہ اب جس طرح کے حالات ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خاندان کنبہ قبیلہ ساتھ دے ہی دیتے ہیں۔ لیکن مشکل وقت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً رشتہ دار بھی اجنبی ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں اتنی اجنبیت ہے تو آخرت میں دیکھیں کہ کیا حال ہوگا، ایک نیکی بھی کوئی نہیں دے سکے گا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں۔ ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ۔ تم میں ہمیشہ کے لیے بغض و عداوت ظاہر ہو گئی، لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا، اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار کچھ بھی نہیں۔ اے ہمارے پروردگار، تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، اور اے ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، ربنا علیک توکلنا، یہ پوری دعا ہے اور یہ اس کو ضرور یاد کر لیں، مان لگا لیں۔ میوٹ رکھیں اپنے مائک۔ اللہ اکبر۔ اس دعا کو انڈر لائن کر لیں اور اس کو یاد رکھیں، انشاءاللہ پڑھیں روزوں میں بھی اور ویسے بھی۔ آیت نمبر 6 ہے، یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ اور عمدہ پیروی ہے، خاص کر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، اور اگر کوئی روگردانی کرے تو اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ کیا عجب کہ ان قریب ہی اللہ تعالیٰ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے۔ اللہ کو سب قدرتیں ہیں اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک اور احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑیں اور تمہیں دیے اور دیس نکالا دینے والے کی مدد کی۔ جو لوگ ایسے کفار سے محبت کرتے ہیں ظالم۔ مائک میوٹ رکھیں اپنا، مائک دیکھیں اپنا اور میوٹ کریں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو، دراصل یہ ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہے۔ لیکن اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، یہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں، اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہو وہ انہیں ادا کر دو۔ ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر کر لینے میں پر کوئی گناہ نہیں، اور کافر عورتوں کی ناموس اپنے قبضہ میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو مانگ لو، اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے علم اور حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے تو پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے، تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کے اخراجات کے برابر ادا کر دو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس پر ایمان رکھتے ہو۔
اے پیغمبر جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ میوٹ ہو گیا، اے پیغمبر جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے رکھیں، اور کسی نیک کام میں تیری بے حکمی نہ کریں گی، تو آپ بیعت کر لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک بخشنے والا۔ اے مسلمانوں، اے مسلمانوں تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ مردہ اہل قبر سے کافر نہ امید ہے۔ سورہ صف مدنی ہے اور اس میں 24 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ آپ میں سے اگر کوئی تلاوت کرنا چاہیں تو کر دیں۔ فائزہ آپ کر دو، سمینہ آپ تلاوت کر دو۔ بارک اللہ فیکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ دیکھیں دوبارہ آگئی ہے وہ آیت، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لما تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ قول و فعل کا تضاد سخت ناپسندیدہ ہے، نااہل لوگوں کی علامت کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور خود عمل نہ کرنا، دوسروں کو جھوٹی امیدیں دلانا اور وعدے پورے نہ کرنا۔ آیت نمبر 3 ہے، تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، جب بھی وہ کاٹے جاتے پھر ٹھیک ہو جاتے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون ہے؟ آپ کو معلوم ہے ہونٹ جو ہے سب سے سینسٹیو سکین ہوتی ہے ہونٹ کی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو وہ بات کہتے تھے جو خود نہیں کرتے تھے، اوروں کو بتاتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے، جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ان کے قول و فعل میں تضاد تھا، اسی طرح قول و فعل میں تضاد والے کو جہنم میں یہ حال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر اس کی آگ میں آنتیں باہر نکل آئیں گی اور وہ شخص اس طرح چکر لگائے گا جیسے گدھا چکی پر گردش کرتا ہے۔ جہنم میں ڈالے جانے والے اس کے قریب آ کر جمع ہو جائیں گے، کہیں گے اے فلاں تمہاری یہ کیا حالت ہے؟ کیا تم ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے اور تم ہمیں برے کاموں سے روکتے نہیں تھے؟ وہ کہے گا ہاں میں تمہیں اچھے کاموں کا کہتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، برے کاموں سے تمہیں روکتا تھا اور خود کرتا تھا۔ استغفر اللہ۔ اس سے خط الوا سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان سوچ کر بات کرے، جو کہے پھر اس کی
اسے کرے بھی، نبھائے بھی، وعدے پورے کرے، کیونکہ بہت دفعہ ہم ایسے ہی بس بات کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سیریس نہیں لیتے، اس کو کر کے نہیں دکھاتے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، آمین۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہے۔ اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، تم مجھے کیوں ستا رہے ہو، حالانکہ تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں۔ پس جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، اے میری قوم بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے، یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افطرا باندھے، حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے، گو کافر برا مانے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے اور تمام مذاہب پر غالب کر دے۔ اگرچہ مشرکین نہ خوش ہوں، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور تمہیں ایک دوسری نعمت بھی دے گا جسے تم چاہتے ہو، وہ اللہ کی مدد اور جلد فتح یابی ہے۔ ایمان والوں کو خوشخبری دے دو، اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں مدد کی، پس وہ غالب آ گئے۔ سورہ الجمعہ۔ سمینہ آپ تلاوت کریں ذرا اس کی۔ سمینہ۔ بارک اللہ فیکی یا رب العالمین۔ سورہ الجمعہ۔ سورہ جمعہ مدنی ہے اور اس میں 11 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحوا للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں، بادشاہ نہایت پاک، غالب اور باحکمت ہے۔ ہفتے کے صرف جمعے کے نام سے جو ہے قرآن میں کس کا مائک جو ہے ان میوٹ ہے، پلیز دیکھا کریں۔ وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ لوگوں میں آئے تھے۔ یہ ہے ایک پرفیکٹ نصاب دین کی تعلیم کا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی تلاوت کرنا۔ نمبر 2، تزکیہ، یعنی کہ لوگوں کی صفائی، اخلاق کی صفائی۔ کس کا مائک کون ہے؟
آیت نمبر 2 میں جو ہے دین کا نصاب بتایا گیا ہے، وہ کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا، تزکیہ یعنی کہ لوگوں کی صفائی، اخلاق کی صفائی، تربیت، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم اور حکمت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ تعلیم. تو ان چیزوں کو ہمیں اپنانا چاہیے، ان کو سیکھنا چاہیے. نیت کریں انشاءاللہ سیکھیں گے. آیت نمبر 3 ہے، وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے. یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے وہ، اور وہی غالب اور باحکمت ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اپنا فضل دے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہو. اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے، اور اللہ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. کہہ دیجئے کہ اے یہودیو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے سوا، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ ان اعمال کے جو اپنے آگے اپنے ہاتھوں بھیج رکھے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم سب چھپے کھلے کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتلا دے گا. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اچھا، جمعہ کی اذان کی بات کی گئی ہے. اس وقت ہمیں سارے کام کاج چھوڑ کے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنا وقت لگانا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کے وقت کوئی بھی کام، جمعہ کے دن یعنی پورے جمعہ نہ کپڑے دھونا چاہیے نہ کوئی اور کام کرنا چاہیے. یہ غلط بات ہے. تو جو ٹائم عبادت کا ہے اس کو عبادت کے لیے استعمال کریں، اور جمعہ کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھ کے پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو سکتا ہے بندہ، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پالو. جمعہ کے متعلق آیات ہیں. سورہ جمعہ تھی لیکن باتیں ساری تعلیم کی ہو گئیں، کیونکہ جمعہ کا دن مومنوں کا سیکھنے کا دن ہوتا ہے، اجتماع کا، اکٹھا ہونے کا اور علم حاصل کرنے کا. خطبے کے ذریعے یہ خطبہ عبادت کا حصہ ہے، نماز کا حصہ ہے. علماء نے کہا ہے کہ ذکر الہی میں نماز بھی ہے اور ذکر الہی میں خطبہ بھی ہے. جمعہ کا دن افضل ترین دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے. بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے. اس دن میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا. یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا گیا ہے، تمام دنوں کا سردار ہے. اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن زمین پر اترے، اسی دن ان کی وفات ہوئی. اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں بندہ جو کچھ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو وہی دے دیتا ہے جب تک کہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے. جمعہ کے دن بھی خوب دعائیں کرنی چاہیے. اس دن قیامت قائم ہوگی. ہر مقرب فرشتہ، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر جمعہ کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں کہ قیامت نہ آ جائے. یہ طہارت کا دن ہے، پاک صاف ہونے کا دن ہے. پھر اسی طرح آخرت میں بھی ایک یوم المزید ہوگا جو جمعہ والوں کے لیے ہوگا، جس دن اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ فرمائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے. وہ فرمائے گا مجھ سے مانگو، چنانچہ وہ اس سے مانگیں گے یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی. تو اس وقت اپنے پاس سے ان کے لیے وہ کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی دل پر ایسا خیال نہیں گزرا. یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعہ کے دن لوگوں کے واپس ہونے میں لگتا ہے. وہ جمعہ کے دن جمعہ کی طرف جانے سے بڑھ کر یعنی آخرت میں بھی، جنت میں بھی اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے، اور اس میں وہ مزید کرامات حاصل کر لیں گے اور اس میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیں گے. اس لیے اس دن کو یوم المزید بھی کہا جاتا ہے. اللہ کا دیدار ہے تو جمعہ کے دن
سارے کام پیچھے چھوڑ کر انسان کو خطبہ اور نماز کی طرف دوڑنا چاہیے، جلد مسجد پہنچنا چاہیے کیونکہ اس کا اجر زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے روز ہفتے کے دنوں کو ان کی مخصوص شکل میں اٹھایا جائے گا۔ جمعہ کا دن حسین اور چمکتا دھمکتا ہوگا۔ اہل جمعہ اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے دلہن کو دلہا کی طرف رخصت کرتے ہوئے گھیرا جاتا ہے۔ جمعہ کا دن اپنے اہل کے لیے یعنی جمعہ کا اہتمام کرنے والوں کے لیے روشنی کرے گا۔ وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے، ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے، ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی، وہ کافور کے پہاڑوں میں گھسے ہوئے ہوں گے۔ جنوں انس انہیں دیکھ رہے ہوں گے، وہ تعجب کی وجہ سے نگاہ نیچی نہیں کریں گے حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور ثواب کی امید سے اذان دینے والوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکے گا۔ تو جمعہ کے دن کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، وہ دن ہمارے عام دنوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 10 میں پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو نیک عمل کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی چاہیے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ عراق بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب وہ جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تو چلے جاتے اور مسجد کے دروازہ پر کھڑے ہو کر کہتے، یا اللہ، میں نے تیری پکار کو قبول کر لیا، میں نے تیرا فرض ادا کر دیا، اب میں نکل کر زمین میں چلنے پھرنے کے لیے جا رہا ہوں جیسے تو نے مجھے حکم دیا، تو مجھے اپنے فضل اور مہربانی سے رزق عطا فرما اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو اسی لیے مسجد سے نکلتے وقت اللہ کے فضل کا سوال کیا جاتا ہے۔ مسجد سے نکلنے کی دعا کیا ہے کہ اللہم انی اسالک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ آیت نمبر 11 ہے، اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی رساں ہے۔ اس آیت کا شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے تو ایک تجارتی قافلہ مدینہ میں آ گیا۔ صحابہ اس کی طرف لپک پڑے اور مسجد میں آپ کے پاس صرف 12 آدمی رہ گئے۔ تو یہ صورتحال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم سارے چلے جاتے اور کوئی بھی نہ بچتا تو اس وادی میں آگ بہہ پڑتی جو تمہیں بہا کر لے جاتی۔ اور پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ کہتے ہیں کہ 12 آدمیوں میں جو باقی رہ گئے تھے وہ ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر کچھ صحابہ تھے۔ اصل میں جو چلے گئے تھے وہ اس لیے گئے تھے کہ مدینہ میں قید تھا اور جب باہر سے غلہ آتا تھا تو لوگوں کو جلدی ہوتی تھی کہ خرید لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلہ ختم ہو جائے۔ تو وہاں کوئی نزدیک تو مارکیٹ نہیں تھی کہ دوبارہ وہاں سے لے کر آئے، تو اپنے طور پر انہوں نے ایک شدید ضرورت کے تحت ایسا کیا تھا۔ لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں اپنی شدید ضرورتوں کو بھی پیچھے کیا جاتا ہے، اور وہ خطبہ چھوڑ کر اٹھ گئے تھے، یعنی نماز نہیں چھوڑی تھی، انہوں نے خطبہ چھوڑا تھا۔ تو جمعہ کا خطبہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس وقت کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، اپنے پورے کان خطبے کی طرف لگا دینے چاہیے، حتیٰ کہ کسی کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ چپ ہو جاؤ، یہ بھی لغو بات ہے۔ تو اس سے پھر یہ اجر اور ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو مسجد میں یا تو بچوں کو لے کر نہ جائیں، اور اگر بچوں کو لے کر جائیں تو پھر ان کو پہلے سے سمجھا کر جائیں، قریب بٹھائیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کیے کرائے پر پانی پھر جائے۔ سورہ المنافقون۔ سورہ منافقون مدنی ہے اور اس میں 11 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈال بنا رکھا ہے، پس اللہ کی راہ سے رک گئے، بے شک برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ یہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، پس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، اب یہ نہیں سمجھتے۔ جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہوں، یہ جب باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی باتوں پر اپنا کان لگائیں، گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں دیوار کے سہارے سے لگائی ہوئی،
ہر سخت آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہی حقیقی دشمن ہیں، ان سے بچو، اللہ انہیں غارت کرے کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 4۔ فزیکلی بڑے فٹ ہے، منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ فزیکلی بڑے فٹ ہیں، خوبصورت، ہینڈسم ہیں، اتنے اچھے سپیکر بھی ہیں، گویا کہ دیواروں کے ساتھ لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں جو دیکھنے میں ہی خوبصورت لگتے ہیں، اس سے فائدہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بزدل ایسے ہیں کہ ہر آواز کو سمجھتے ہیں کہ بلا آئی ہے۔ تو یہاں پر منافق کے بولنے کے انداز پر بھی بات کی گئی، اس کی گفتگو پر بھی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان دراز ہوتا ہے۔ عمر بن ابی خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اس امت کے ہر ایسے انسان سے ڈرتا ہوں جو منافق ہے۔ وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے اور اس کا عمل ظلم والا ہوتا ہے۔ عملی طور پر وہ دوسروں پر ظلم ڈھا رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو ان کا حق نہیں دیتا، اور ویسے وہ بڑا فقی سمجھداری کی باتیں کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ بچائے ان کاموں سے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں تو اپنے سر مٹکاتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو، کیوں یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں، اور آسمان و زمین کے کل خزانے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، لیکن یہ منافق بے سمجھ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اب لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا۔ سنو، عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے ہے، لیکن یہ منافق جانتے نہیں۔ اے مسلمانوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کریں وہ بڑے ہی ضیاءکار لوگ ہیں۔ جیسے ہم آج کل کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو آپ یہ سن لیں کہ اے مسلمانوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کریں وہ بڑے ہی ضیاءکار لوگ ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ توبہ یا اللہ، توبہ۔ تو صدقہ کرنے والا نیک لوگوں میں شمار ہوتا ہے اللہ کی یہاں، اور انسان کل پر نہ رکھے کہ اچھا کل کر لوں گا، جو کرنا ہے انسان کو آج کر لے۔ رمضان کے دن بھی ایک ایک کر کے گزرتے جا رہے ہیں، اور اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی مدد میں، اللہ کے دین کے کاموں میں کام کرنے والوں کی زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو سپورٹ کرنے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی خاطر خرچ کرنا چاہیے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ موت کے وقت انسان کو اگر کسی نیک کام کی حسرت ہوگی تو وہ کیا ہوگی کہ صدقہ کر لوں، صدقہ کر لیتا، صدقہ کیوں نہ کیا، اور آج ہم اسی مال کو بچا بچا کر اپنے پیچھے والوں کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں، اپنے لیے آگے نہیں بھیجتے۔ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی باخبر ہے۔ سورہ التغابن مدنی ہے اور اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اسی کی سلطنت ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ بھی کریے، آپ بھی پڑھیے یہ کلمہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ساری صورتیں جو ہے نا برابر برابر آ رہی ہیں۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے سو تم میں سے بعض کو تو کافر ہیں اور بعض ایمان والے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے۔
خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ اسی نے آسمانوں کو اور زمین کو عدل اور حکمت سے پیدا کیا، اسی نے تمہاری صورتیں بنائی اور بہت اچھی بنائی، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ آسمانوں و زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو وہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ تو سینوں کی باتوں تک کو جاننے والا ہے۔ کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کے کافروں کی خبر نہیں پہنچی، جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے؟ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا؟ پس انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے بھی بے نیازی کی، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز سب خوبیوں والا۔ ان کافروں نے خیال کیا کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو تم نے کیا اس کے خبر دیے جاؤ گے، اور اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے۔ سو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جسے ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل پر باخبر ہے۔ جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے دن جمع کرے گا وہی دن ہے ہار جیت کا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی سب جہنمی ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لوگوں اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو، بس اگر تم اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل رکھنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے ہوشیار رہنا، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 14 میں یعنی تمہاری آخرت برباد کرنے والے ہیں، تمہارا بڑا نقصان کرنے والے ہیں، یعنی یہ رشتے قریبی رشتے ہیں، پیارے رشتے ہیں، لیکن تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ تمہیں کیا کرنا چاہیے کہ معاف کر دو، درگزر کر دو، انہیں بخش دو تو اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، کیونکہ ان رشتوں کے ساتھ معاف کر کے ہی گزارا ہو سکتا ہے ورنہ گھر نہیں بنتے۔ تو بنیادی طور پر یہ اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ بننے والے دشمن ہیں۔ اللہ اکبر، اگر رکاوٹ بن رہے ہیں تو پھر دشمن ہے، یہ واضح بات ہے، ظاہر ہے کہ کس کام میں رکاوٹ ہے۔ تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہے، اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے۔ بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ، اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو، اور جو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے۔ ہر روز یہ سبق دیا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ 2 دفعہ اس بارے میں آ گیا، دل کی تنگی کے بارے میں، اور صدقہ خیرات جو ہے وہ دلوں کو وسیع کرتا ہے، تنگی دور کرتا ہے، دلوں کی گھبراہٹ کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں کسی بھی قسم کی تنگی ہے تو روز صدقہ کرنا شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی وہ تکلیف دور ہو جائے گی، گھبراہٹ دور ہو جائے گی، اطمینان قلب نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں نے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی نا تو وہ صدقہ کرے۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے، یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو گے، تو وہ اس سے تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ بڑا قدردان، بڑا بردبار ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ سورہ طلاق مدنی ہے اور اس میں 12 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن
ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ وتلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ اے نبی اپنی امت سے کہو کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے دنوں کے آغاز میں انہیں طلاق دو اور عدت کا حساب رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو۔ نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، جو شخص اللہ کی حدود کے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ تو زمانہ عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، نہ وہ خود نکلیں۔ عدت میں عورت کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کے مرتکب ہوں، تو اس وقت مرد بیوی کو نکال سکتا ہے۔ یعنی ایک طلاق دی بیوی کو گھر میں ہی رکھا، ہو سکتا ہے دوبارہ دل مائل ہو جائے تو تم رجوع کر لو۔ یہ جب ایک طلاق دیتے ہیں نا تو تب کی بات ہے یہ، یعنی 3 طلاقیں دے تو پھر تو وہ عورت چلی جاتی ہے نا، واللہ اعلم۔ پس جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدہ کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو، اور آپس میں سے 2 عادل شخصوں کو گواہ کر لو اور اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو۔ یہی ہے وہ جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، مشکلات سے نکلنے کا راستہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر۔ اللہ کے ڈر سے انسان اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگے، اللہ سے بھی، بندوں سے بھی، اور اپنے تعلقات درست کر لے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس سے کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کے وضع حمل ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا۔ حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، یعنی طلاق کے بعد چھوٹی بچیاں، یہ تقویٰ کے فائدے ہیں، خوبصورت آیتیں ہیں جو یہاں بار بار بیان ہو رہی ہیں کہ تقویٰ کرنے سے کیا کچھ حاصل ہوتا ہے، اجر عظیم ملتا ہے۔ جیسی جگہ تمہیں میسر ہے ویسے ہی وہاں رکھو، چاہے مہینوں خرچ کرنا ہو، دودھ پلانے کے لیے انہیں کھانے پینے کا سامان دو۔ یعنی حاملہ عورتوں کی عدت ان کی وضع حمل ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا۔ تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو رکھو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر وہ حمل سے ہوں تو جب تک بچہ پیدا ہو لے انہیں خرچ دیتے رہا کرو، پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو، اور باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو، اور اگر تم آپس میں کشمکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلائے گی۔ کشادگی والی کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے، اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے اپنی حسب حیثیت دے۔ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی اور فراغت بھی کر دے گا، اور بہت سی بستی والوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے سرتابی کی تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب کیا اور انہیں عذاب دیا اندیکھا سخت عذاب۔ پس انہوں نے اپنے کرتوت کا مزہ چکھ لیا اور انجام کار ان کا خسارہ ہی ہوا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، پس اللہ سے ڈرو اے عقل مند ایمان والو۔
یقیناً اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتار دی ہے، یعنی رسول جو تمہیں اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ سناتا ہے، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ نے اسے بہترین روزی دے رکھی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کے مثل زمینیں بھی، اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو با اعتبار علم گیر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تحریم مدنی ہے اور اس میں 12 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے، آپ اسے کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ازواج مطہرات کی شکایت پر اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیا تھا۔ اگر آپ اپنے اوپر حرام قرار دیتے تو امت پہ بھی اتنی قیمتی چیز حرام ہو جاتی، تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی حرمت کو ختم کر دیا۔ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر دیا، اور اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہی پورے علم والا حکمت والا ہے۔ یعنی اگر کسی نے ایسی کوئی قسم کھائی ہو کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا یا یہ نہیں کروں گا، تو پھر اس کا کفارہ ادا کر کے وہ کام کر لے۔ اور یاد کر جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، پس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا، تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے۔ پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی کہ اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلایا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اخلاق۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو آپ ڈیٹیل سے بتائیں، بس تھوڑا سا ہاں کر دی جائے اور بات ختم۔ ہاں کر دی جائے اور بات ختم۔ اس طرح کی باتوں کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا اور تعلقات زیادہ خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ عموماً ہم کہتے ہیں، اگر کوئی ہمیں آ کے کہے کہ فلاں یہ کر رہا تھا تو ہم کہتے ہیں تمہیں کس نے بتایا؟ مجھے اس نے خبر دی جو ہر بات کو جانتا ہے، یعنی وحی کے ذریعے۔ تو اس آیت سے بڑی خوبصورت بات پتہ چلتی ہے کہ بہت سی چیزوں کو جو دوسروں کے قصور ہیں، دوسروں کی غلطی، بڑی بڑی غلطیاں، ان کو نظر انداز کر دیں، انہیں اگنور کر دیں، کیونکہ بدلہ لینے میں اور ضد لگانے میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ سفیان کہتے ہیں کہ نظر انداز کرنا ہمیشہ معزز لوگوں کا کام رہا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ معزز انسان کبھی بھی ایک بات کو انتہا تک نہیں لے جاتا، یعنی بات بڑھاتا نہیں بلکہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی جو بات مقصد سے زائد ہوتی ہے وہاں ناراض ہونے اور طعنہ دینے کے بجائے صرف تنبیہ کر دیتا ہے کہ آئندہ ایسا نہ ہے، بس یہیں پر بات ختم۔ اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی پس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے۔ سوری جی۔ ایک دوسرے کی مدد کرو گی پس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے، اور جبرائیل ہے اور نیک اہل ایمان اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اللہ کے حضور جھکنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت بجا لانے والیاں، روزے رکھنے والیاں ہوں گی، بیوہ اور کنواریاں۔
اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ اے کافرو آج تم عذر اور بہانہ مت کرو، تمہیں صرف تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ایمانداروں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، یہ دعائیں کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو، ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو شائستہ اور نیک بندوں کے گھروں میں تھیں، پھر انہوں نے خیانت کی، پس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے کسی عذاب کو نہ روک سکے اور حکم دے دیا گیا، اے عورتوں دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے۔ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ ومریم ابنۃ عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین۔ اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی، جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی، اور مریم نے اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں سے تھی۔ یہ تھی ہماری سورہ التحریم۔ تو یہاں توبہ کا فائدہ بتایا گیا ہے۔ سچی باتوں میں 4 چیزیں جمع ہوتی ہیں، زبان سے استغفار، سچی توبہ میں 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ہے زبان سے استغفار کرنا، 2 ہے جسم کے ساتھ گناہ سے کنارہ کش ہونا، اور 3 پہ دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور نمبر 4 پہ اور برے لوگوں سے قطع تعلقی کر لینا، یعنی ایسے لوگ جو بار بار گناہ کا سبب بنتے ہیں اس مجلس کو چھوڑ دینا۔ یعنی سچی اور اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا، ندامت کے ساتھ استغفار کرنا، اور یہ نور کہاں ہوگا؟ پل صراط پر نور کے ساتھ گزریں گے، جس کی تفصیل کل بتائی گئی تھی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط قائم کر دیا جائے گا اور مسلمان اس پر بہترین گھوڑوں اور عمدہ شہسواروں کی طرح گزر جائیں گے اور کہتے جائیں گے کہ سلم سلم، یا اللہ سلامتی سے گزار دے، سلامتی سے گزار دے۔ تو کون سے اعمال ہیں جو نور بخشتے ہیں؟ ان میں نمبر 1 پہ ہے وضو کے اعضاء جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے قیامت کے دن، آپ کے اپنے اندر سے جو نور نکلے گا۔ مسجد کی طرف پیدل جانا جمرات کو کنکریاں مارنے والے کے لیے نور کی بشارت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اچھا، جمرات کو کنکریاں مارنے والے کے لیے نور کی بشارت ہے، اور حج اور عمرہ پر سر منڈوانے کے لیے بھی، سورہ الکہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے بھی، اور صدقہ کو تو نور ہی کہا گیا ہے۔ وصدقۃ نور، اللہ کے راستے میں بوڑھا ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں بوڑھا ہو جائے، یعنی ساری زندگی وہ اللہ کے دین کا کام کرتا رہے، تو وہ بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے باعث نور ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منافقین سے بھی قتال نہیں ہوا، تو جہاد سخت کوشش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، صرف جنگ کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ آیت نمبر 9 میں تھا، اور آیت نمبر 11 میں آپ سب بھی اپنے لیے دعائیں مانگیں
جو حضرت آسیہ نے مانگی تھی کہ رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، جنہیں دنیا میں اللہ کے قرب کا شوق ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی قرب کی تمنا رکھتے ہیں۔ تو تکلیف سے نکلنے کے لیے کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ سے نجات کا سوال کیا، یعنی اللہ سے دعا مانگنا، اللہ سے مانگنا کہ نجات دے، اور سارے نیک لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے لیے 4 مہیں گاڑی۔ جب فرعونی انہیں چھوڑ کر ہٹتے تھے تو فرشتے ان پر سایہ کر لیتے تھے، اور اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ آخر تک پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر ان کو دکھا دیا۔ سبحان اللہ، یہ کرامات ہوتی ہیں نیک لوگوں کی۔ اور آیت نمبر 12 میں ہے مریم علیہ السلام کے بارے میں کہ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ قنوت کہتے ہیں دوام اطاعت کو، یعنی کوئی کام شروع کرنا تو اس کو پھر ساتھ میں کرنا بھی، چھوڑ نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو بھی نیک کام شروع کریں اس کو تکمیل تک پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ پارہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 28 کے جو اہم نکات ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں ایک نظر میں، کہ احسان فراموش ہونا بہت بڑی ناشکری اور ناقدری ہے۔ مومن نفاق سے ڈرتا ہے کہ کہیں میرے اندر کوئی منافقت تو نہیں، لیکن منافق اس سے بے خوف ہوتا ہے کہ اس کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ اپنے بارے میں نہیں دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے کہ ان کے اندر منافقت ہے۔ دل کی تنگی اور دل کا شخ تسبیح کی کثرت سے درست ہوتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان سے دوستی نہ کی جائے۔ درجوں کی بلندی کے لیے ایمان اور علم شرط ہے۔ موت کے وقت سب سے بڑی حسرت انسان کو یہ ہوگی کہ کاش صدقہ کرنے کا موقع مل جاتا۔ منافقت کا علاج ذکر ہے، اور کیونکہ منافق اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ تسبیح تمام مخلوق کی رزق کی کنجی ہے، اللہ نے اپنے علم کے ساتھ بندوں کو گھیرا ہوا ہے۔ الحمدللہ جی، ہمارا پارہ کمپلیٹ ہو گیا۔ 28، 29 اور 30 دو پارے رہ گئے ہیں۔